بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے چند نوجوانوں کے اصرار پر حاضر ہوا ہوں کہ شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے پرانے شہر میں میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز تقریباً ہو چکا اور ابتدائی کاموں کا آغاز بھی انجام ہو رہا ہے، لیکن جو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہمارے پرانے شہر حیدرآباد میں جو قدیم زمانے سے ہی کچھ تہذیبات ہیں جن میں وہ مقامات کے جہاں پر سالانہ جلوس برآمد ہوتے ہیں اور وہ مقامات کے جہاں پر کثرت سے عزاداری سید الشہداء امام صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بے شک میٹرو آنا چاہیے، ترقیاتی کام ہے، لیکن اس میٹرو کے مخصوص بعض مقامات پر آنے کی بنا پر جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا کہ جو روٹ عزا خانہ زہرا سے لے کر دائرہ امیر مومن تک کی ہے، یہ ایسی روٹ ہے کہ 2 مہینے 8 دن 68 ڈیز کثرت سے عزائے سید الشہداء علیہ السلام ہوتی ہے اور سب سے اہم روز عاشورہ کا جلوس ہے۔ اگر اس راستے پر پلرز لگائے جائیں گے اور یہاں پر میٹرو آتی ہے تو عزاداری کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے یہاں پر زحمت کا سبب ہوگا اور ہمارے تہذیب کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ آج کئی لوگ تیقن دے رہے ہیں بات چیزوں کا، لیکن تمام کی تمام باتیں دھرے رہ جائیں گی۔ اور یہ راستے پر جو میٹرو کو لانے کا پلان ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ بھی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے تبدیل کرنا، لیکن کسی نہ کسی طرح ماہرین کو بلا کر جو اس تکنیک سے واقف ہوں گے، ان کا سہارا لے کر یا انڈر گراؤنڈ کے اعتبار سے یا موسیٰ ندی کے پاس سے جس اعتبار سے بھی ہو، یا پھر جو نالا جاتا ہے دور شوار کے نیچے ماتا کھڑی کے پاس ڈیولپر سے ہوتے ہوئے اس طرف سے کسی ایک مقام پر اس کا روٹ چینج کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہو۔ اب جو اہم بات یہ ہے کہ اس روٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو 33 درگاہیں آپ کو ملیں گی، 12 مساجد ہیں اور 12 منادر بھی یہاں پر ملیں گے آپ کو، اور اتفاق سے ہمارے 12 عاشقانے بھی اس درمیان آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں سر فہرست عزا خانہ زہرا اور علاوہ سرتوخ ہے، اور جو اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے وہ دار شفا کا اسٹیشن علاوہ سرتوخ کے آس پاس ہی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ہمارا چپتازہ کا جلوس بھی آتا ہے 8 ربیع الاول کو اور 20 صفر کو اربعین حسینی کے موقع پر اللہ بھائی مبارک وہیں پر ملائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عاشورے کا جلوس بھی ہمارا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میٹرو کے آنے سے متاثر ہوں گی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی دقت نہیں ہوگی چونکہ یہ سڑک کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی دقت نہیں ہوگی، زحمت نہیں ہوگی، عزاداری کے لیے کہیں خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جب ایک بار میٹرو آ جائے گی تو اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوہ امام ضامن ترمل گری کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو قبضات لگاتار ہو رہے ہیں، اور 2 سال پہلے ہم نے جب آواز اٹھائی تھی، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے، کئی کمیٹیاں بھی تھیں، اور اس وقت ہم نے پرزور احتجاج بھی کیا تھا اور ڈیمانڈ کی تھی ہمارے قوم سے بھی، وقف بورڈ سے بھی، کہ آگے بڑھیں اور ان قبضوں کے خلاف شدید کارروائی کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جب اعلان کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، اس وقت کسی کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی۔ اگر 2 سال پہلے ہی سخت اقدامات اٹھائے جاتے تو شاید آج کوہ امام ضامن کے اوپر جو لگاتار قبضے ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج نوبت یہ ہے کہ کوئی بیان دینے سامنے نہیں آ رہا ہے، کوئی وضاحت نہیں آ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین مکمل جا چکی ہے اور ہمیں اسے بھول جانا چاہیے۔ لیکن 2 سال پہلے جب ہم نے آواز اٹھائی تھی اور ہم نے کہا تھا، تمام قوم کے سامنے مطالبہ رکھا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک کمیٹی بنائیں جوائنٹ ایکشن کے نام سے اور اس کے تحت کام کریں، سب مل کر کام کریں، بزرگان بھی آگے آئیں، اگر اس وقت اس بات کو مان لیا ہوتا تو آج شاید کوہ امام ضامن پہ جو قبضے ہو چکے ہیں وہ نہ ہوتے۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، اب بھی ہم چاہیں تو سب ایک مقام پر آئیں، ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک آواز ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری تمام جتنی بھی اوقافی اراضی ہیں، جتنے عاشقانہ جات ہیں، یہ سب کے سب خطرے میں ہیں۔ کوئی ایک مقام ایسا محفوظ نہیں ہے کہ جو خطرے میں نہ ہو، کہیں پر قبضے کا خطرہ ہے،
تو کہیں پر ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، کہیں پر مینٹیننس نہیں ہے، یعنی بہت برا حال ہے تمام اوقافی جائیدادوں کا جو عاشقانہ جات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوں یا پھر حسینہ کی شکل میں موجود ہوں، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آپ اور ہم آگے نہیں بڑھے تو کون آگے بڑھے گا؟ اور تمام جو اوقاف کی املاک ہیں، یہ وقف کی املاک کیا ہوتی ہیں؟ یہ حقیقتاً اللہ کی امانت ہے، یہ اہل بیت کی امانت ہے۔ جب امام زمانہ اجل اللہ شریف کا ظہور ہوگا تو یہ تمام جائیدادیں ہم کو امام کو واپس کرنی ہے۔ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا بطور امانت ہم کو اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ بات ہر شیعہ جان لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اہل بیت کی امانت ہے، ہمیں اس کو اللہ اور اہل بیت کو واپس کرنا ہے۔ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا جی جان سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے گھر پر قبضہ کر لینے آتا ہے، قبضہ کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ آرام سے بیٹھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ اس قبضے کو ہٹا نہ دیا جائے۔ لیکن کیا یہ تمام مقامات جو مقدس مقامات ہیں، جو امانت ہے اللہ اور رسول کی اور امام کی امانت ہے، جب اس پر قبضے ہوتے ہیں تو آپ اور ہم کیسے پرسکون بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن افسوس یہی ہے کہ کچھ افراد جھوٹی تسلیاں دے کر ہمیں خاموش بٹھا دیتے ہیں، اور یہی کچھ 2 سال پہلے ہوا جس کا انجام آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ تمام کے سامنے مطالبہ کروں گا کہ بیدار ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک ہونے کا وقت آ چکا ہے، ورنہ تمام اوقاف کی جتنی بھی ہماری جائیدادیں ہیں جو عاشقانے ہیں، یہ سب کے سب آہستہ آہستہ یا قبضے ہو جائیں گی یا تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میں آپ تمام سے کہ اب بھی وقت زیادہ نہیں گزرا ہے، جبکہ دیر تو ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں اور دھرنے کریں اور مطالبہ کریں حکومت سے کہ CBI انکوائری ہو کہ کیسے کوہیما مزامیر پہاڑ کے اوپر اتنے قبضے ہو چکے ہیں اور کیسے جرأت ہوئی ہے ان کی، کون کون اس میں شامل ہے، یہ سب کے سب بے نقاب ہونے چاہیے۔ اگر ہم پرجوش ہو کر اور ایک ہو کر اور یہ ٹھان لے کہ ہمیں ہمارے تمام املاک کو واپس لینا ہے تو یقین ہم یہ کر کے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم پہلے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک ہو جائیں، ایک آواز میں آئیں، اور اس کے بعد ایک طولانی وقت تک ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ڈٹیں گے نہیں، جب تک لڑیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح میٹرو کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمین سا حال یہاں پر نہ ہو اور ہمارے آزاداری کے اندر رکاوٹیں نہ آئیں تو آزاداری حقیقی معنی میں برپا کرنے کے لیے اور اسے تمام خدشہ سے بچانے کے لیے ہمیں ایک آواز ہو کر حکومت سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ آپ بے شک کام کریے میٹرو کا، لیکن ہماری اس روٹ کو دخل انداز نہ کریے کہ جہاں پر ہماری آزاداری کا مرکز ہے، کہ جہاں پر ہم لوگ آزاداری کو برپا کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آخر میں تمام انجمنوں سے، ماتمی گروہان سے، علماء سے، ذاکرین سے اور تمام قوم کے دانشور افراد سے، وہ تمام افراد جو میڈیا پرسن سے، جو صحافت کا کام کرتے ہیں ان سے اور دیگر تمام ذمہ داروں سے کہ وہ آگے بڑھ کر اس میٹرو کے اوپر بھی آواز اٹھائیں تاکہ ہماری آزاداری جس طرح سے زمانے قدیم سے ہوتی آ رہی ہے اس طرح سے آئندہ انجام ہوتی چلی آئے اور کوئی اس میں رکاوٹ درپیش نہ آئے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔